شیعہ سنیوں کے دشمن ہیں، سنی شیعہ کے دشمن نہیں ہیں، جہالت دونوں کے دشمن ہیں۔ جب تک آپ عالم اسلام سے جہالت کو دور نہیں کریں گے، لٹریسی کو دور نہیں کریں گے، آپ زندہ قوم کہے نہیں جا سکتے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اللہ نہیں لڑاتا، رسول نہیں لڑاتے، علی نہیں لڑاتے، شیطان لڑاتا ہے۔ تو آپ جب کسی مجمع میں کسی ایسے مولوی ملا کو دیکھیں جو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھ لیں کہ یہ مولانا نہیں، یہ شیطان ہے۔ ہمارے یہاں شیعہ فرقے میں تقلید ہوتی ہے زندہ مجتہد کی۔ میں ابھی شعبان کے مہینے میں کربلا مولا گیا تھا، 3 گھنٹے کے لیے میں گیا تھا نجف اشرف، جہاں ان کا قیام ہے آیت اللہ سستانی کا۔ میں نے ان سے کہلوایا کہ میں آیا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں ملنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سب کو ہٹا کر فوراً مجھے بلا لیا اور مجھ سے پرائیویسی میں بات کی انہوں نے، اور مجھ سے کہا میں تمہارا مشن قرار دیتا ہوں، تمہارا مشن یہ ہے کہ شیعوں اور سنیوں کو آپس میں ملانے کے لیے کوئی کوشش چھوڑو نہیں۔ یہ ہمارے مرضی ہے، جو ہمارے سب سے بڑے مجتہد ہیں، ان کا حکم ہے میرے لیے، میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا کہ میں سنیوں کو تو پہلے ہی سے بھائی کہتا ہوں، کہ یہی تم چاہتے تم ان کو بھائی نہ کہو۔ میں ڈر گیا، میں کہا پھر میں کیا کہوں، بھائی سے بڑا کون ہوتا ہے؟ کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم سنیوں کو بھائی نہ کہو، ان کو اپنی جان کہو، اپنی روح کہو، اور زبان سے نہ کہو، بلکہ ان کی مشکلوں کو اپنی مشکلوں پر ترجیح دو، ان کے مسائل کو اپنے مسائل کے اوپر ترجیح دو۔ میری والدہ عراق سے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا ضعیفی میں۔ میں عراق گاؤں گاؤں کوچا کوچا میرا دیکھا ہوا ہے۔ عراق میں شیعہ سنی نام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جس دن سے حضرت امریکہ تشریف لائے، شیطان آیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ میں تو سنی حضرات سے بہت قریب ہوں، میں خوب جانتا ہوں سنی کیسے ہیں۔ بہت سے سنی ایسے ہیں جو شیعوں سے زیادہ حسین سے محبت ہیں۔ اگر قرآن نے کہا کہ مسلمان لڑ لڑ کر اپنا مسئلہ حل کریں گے، میری بات قطعاً نہ سنیے، میں سگے دنیا ہوں، قرآن کی بات سنیے۔ قرآن نے اگر کہیں نہیں کہا ہے، ہر جگہ یہ کہا ہے کہ ملو، مل کر رہو، مل کر رہو، آپس کے جھگڑے اس کو بات چیت سے طے کر لو۔ تو اگر آپ نہیں کر رہے ہیں یہ اور لڑ رہے ہیں آپس میں، تو آپ میری مخالفت نہیں کر رہے ہیں، اپنے رب کی مخالفت۔ یہ سب اہل سنت، آپ لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوئیے، ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھیے، قرآن عقیدے کا